سنا ہے یہ درخت کوئی 150-200 سال پرانا ہے. ایسا نہ ہوا کہ جو جسم کا ایک حصہ کٹ گیا, بہت زیادہ دکھ ہے. ہمیں رات اطلاع موصول ہوئی کہ کنٹونمنٹ ایریا ہے, وہاں پر ایک درخت جو ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے, برگد کے درخت کو, جس کی عمر 150 سال ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ بات تھی کہ ایک درخت کو اس طرح کاٹ دیا جانا, اور یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی. اور جب ہماری وہاں پہ بات ہوئی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس لیے کاٹ دیا گیا ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کی شاخیں جو سامنے نجیب بیکری ہے اس کی چھت پہ جاتی تھی. یہ درخت کچھ ٹیڑھا ہو چکا سی اور یہ کمپلین کی تھی گورنمنٹ نے اپنا کسی نے, اور یہ درخت کٹیا بورڈ والے نے, قانون بورڈ والے نے. تو انہوں نے اس وجہ سے سارا درخت ہی نیچے سے کٹوا دیا, جو کہ بہت بڑا ظلم تھا. اور عین ان لمحات میں سے کاٹ دینا جب ہم خود اسموگ سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت شوق تھا اور شہر دوست کمیونٹی کے لیے بڑا پریشان کن تھا. What we don't realize is that these trees are a small habitat within themselves. It's a whole world. The biodiversity, the micro ecosystem that they are supporting, it's birds, it's insects, it's even small mammals. And then ek jo soil ka microbiome develop hota hai under because of the canopy, so you are possibly disrupting, the balance of nature essentially. اسموگ کے دوران درختوں کو کاٹنا, یہ تو ویسے ہی جب اسموگ آپ کو کھا رہی ہے اور اسموگ آپ پر حملہ آور ہے, اس وقت درخت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. 2023 جسٹس شاہد کریم کی ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف دا اسموگ کرائسس, no tree will be cut without the prior permission. And in fact they also, انہوں نے اداروں کو بھی کہا تھا کہ آپ جب no objection certificates issue کرتے ہیں for the cutting down of trees, آپ یہ بند کر دیں, آپ یہ اتنی generously NOCs مت issue کریں درخت کاٹنے کے لیے. تو there is a blanket ban on the cutting of trees. ہم نے دیکھی تو نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس NOC موجود ہے, اور اسی NOC کی بیس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ اس کو کاٹنا چاہیے. اور جب ہم نے ان کو پرزرو کیا, ہم نے کہا جی یہ نہیں مزید کاٹنا چاہیے, CO صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ہم نہیں کاٹیں گے. اور انہوں نے روک دیا اسے اپنی ٹیم کو. اب کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو لیپ کیا ہے ہلدی کا, تاکہ جو اس کو فنگس نہ لگے, یہ مزید خراب نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ململ کا کپڑا باندھ دیا ہے, یہ بھی ایک ہوتا ہے تاکہ درخت جو ہے وہ سیو ہو سکے. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس درخت کو بڑا نہیں ہونے دیں گے, باقی بوسنیائی سٹائل میں ہم اس کو اوپر ہی پرزرو کریں گے, اوپر ہی اس کو کنوپی بنائیں گے اور اوپر ہی اس کو خوبصورت بنا دیں گے, تاکہ یہ درخت جو ہے اسی طرح آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا رہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہو, اور یہ یہیں پر ہی رہے جہاں پر ہے. I think there is this detachment when it comes to environmental issues, because people even when they can see the effects, it's just that empathy of thinking beyond, chale hum survive kar rahe hain smog mein, maybe we all die with lung disease in the next 20 years, but that's it. You are not bothered about what is my city going to look like in 100 years, or what kind of environment are we leaving, or what kind of city are we leaving for our future generations. So I think there's a lack of empathy also over there. This is our cultural heritage. This represents ہماری آئیڈینٹی, ہماری شناخت, ہماری پہچان. یہ ایک ورلڈ ہیریٹیج ویلیو رکھتا ہے. اور کینٹ میں, لاہور میں قانون بھی ہیں جہاں پہ ٹری ٹیگنگ ہوئی تھی, اور درخت کاٹنا ممنوع ہے. آپ یہ بینڈ ہے درخت کاٹنا. یہ کس طرح ہوا؟ And these are not just assets جو کہ ہمارے جو ابھی ہم لوگ زندہ ہیں ان کے ہیں, بٹ ہماری آپ اگر جورسپروڈنس دیکھیں ہمارے کورٹس کی, وی ہیو کیسز, شیلا ضیاء والا ایک کیس تھا, اصغر لغاری کا کیس تھا, جس میں پاکستان میں اب ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کافی عرصے سے, ایک ڈاکٹرن آف پبلک ٹرسٹ, رائٹ, وچ از دیٹ کہ یہ جو آپ کی نیچرل ایسٹس ہوتے ہیں ان کی ایک کلیکٹیو اونرشپ ہوتی ہے. And government ki actually has, and this is what the courts have said, that the government has a fiduciary duty to protect these assets, not just for the people right now, but for future generations as well.